لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف درود شریف पढ़िए. एक नज़्म है, हम पे हो तेरी रहमत जम जम
میری وہی نظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم والی، مگر طرز دوسرا ہے. ہم پہ ہو تیری رحمت زمزم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا طرف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم تیری ثنا عالم عالم، پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے. تیری ثنا عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم. تیری ثنا عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سعادت عالم عالم، تیری جلالت پرچم پرچم، تیری جلالت پرچم پرچم، تیری نبوت خاتم خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نبوت، یعنی آپ اصلی نبی ہیں. اب آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ہو کہ اس کا باوا ہو، کہ اس کا دادا کے لکڑ دادا ہو. ابھی سب نبی نئے نئے نبی آ رہے ہیں، وہ امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں سب. تیری نبوت خاتم خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ امت خطرے میں، حضرت کو ہم کہہ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دیکھ تیری امت کی کشتی ڈوب چکی ہے، ڈوب رہی ہے. پوری دنیا ٹوٹی ہے ابھی مسلمانوں کو، کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو کسی بھی طرح. اسی لیے ہر پرچے میں، ہر ٹی وی میں، ہر ریڈیو پر، سب میں ہماری مخالف خبریں. ٹوپی والا ایسا، داڑھی والا ایسا، جھبے والا ایسا، اور یہ سب ایک نمبر کے گنڈے اور 420 ہو گئی ہے. تاکہ پوری دنیا بدزن ہو جائے داڑھی اور ٹوپی والے سے اور جھبے والوں سے. دیکھ تیری امت کی کشتی ڈوب چکی ہے، ڈوب
مدہم دھیرے دھیرے مدہم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاز جب ڈوبتا ہے تو دھیرے دھیرے ڈوبتا ہے. اب اس سے پہلے کوئی مدد آ جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کچھ قربانیاں دینے کے بعد آئے گی ضرور، کیونکہ اللہ سچا، اللہ کا دین سچا، قرآن سچا، قرآن لانے والے نبی سچے، قرآن کا ایک ایک پارا سچا، ایک ایک حرف سچا، تو مدد تو آئے گی مگر اپنے وقت پر. دھیرے دھیرے مدہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ صدف سے موتی تب کے، دیکھ حیا کے ساغر چھل کے، سب کی آنکھیں پورنم پورنم. ایمان والوں کی آنکھیں رو رہی ہے اللہ کی طرف کہ کب آئے گی. سب کی آنکھیں پورنم پورنم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو اے اللہ کے پیارے نبی آپ کے نام لینے والے ہیں، آپ کے نام پہ مرنے والے ہیں. ہم ہیں تیرے نام کے لیوا، ہم ہیں تیرے نام کے لیوا، اے دھرتی کے فانی دیوا، اے دھرتی کے فانی دیوا. یہ دھرتی ہے برہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اے آقا اے سب کے آقا، ارض و سما ہے زخمی زخمی، ارض و سما ہے زخمی زخمی. ان زخموں پر مرہم مرہم، ان زخموں پر مرہم مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
بس درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا بزرگان محترم، حاضرین مجلس اور باہر سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی آیت پر میں نے کچھ تفصیلی بیان کیا تھا آپ کے صورت میں، آمبا واڑی کالی پول والے جلسے میں یہی آیت پڑھی تھی اور میں نے اس پر بیان دیا تھا۔ آج بھی آیت وہی پڑھی ہے نمبر 2 پر، مگر تھوڑا رخ بدلنا ہے، تھوڑی سائڈ بدلنا ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیارے نبی کو رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للمومنین نہیں فرمایا، رحمت للصادقین نہیں فرمایا کہ آپ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو آپ کی امت ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسان ہو، جنات ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتا رہی ہے۔ دیکھو حدیث میں ہے، میرے آقا نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے سانپ ہو، بچھو ہو، تمہیں تکلیف دے دے، آپ نے منع فرمایا۔ بعض مرتبہ سوراخ میں جنات بھی ہو سکتا ہے، یہ جن وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے پوتر پیشاب کے اندر جناتوں کو غسل دے دیا تو جنات آپ کو تھوڑی چھوڑیں گے۔ دیکھو اس میرے آقا رحمت للعالمین فرمایا سوراخ میں پیشاب مت کرو، جنات ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سوراخ میں پیشاب کر لیا، جناتوں نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر نشانے پر لگا اور خطا نہیں کی، صحابی کو نہیں چھوڑا۔ تو سورت والوں، میں اور آپ تو کون ہوتے ہیں جناتوں کے سامنے؟ میرے خیال سے ہمارا تو ایک چنا بھی نہیں آئے گا، چنا جب صحابی کو نہیں چھوڑا۔ اگرچہ یہ صحابی سے ایک بھول ہو گئی تھی کہ زبان سے جملہ غلط نکل گیا تھا، تو اس کی بھی سزا دینی تھی اللہ کو۔ میرے آقا کے وصال کے وقت خلیفہ کس کو بنایا جائے گا؟ تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ خلیفہ انصار میں سے ہوگا، مدینہ والوں میں سے ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو دبایا، چونکہ حضرت عمر مہاجر تھے، مہاجر یعنی مکہ والے جو مکہ چھوڑ کر آئے، اور انصار یعنی جو مدینہ میں رہنے والے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی ہماری چوک بازار کی مسجد ہے، سورت والا امام بنے گا، سورتی امام ہوگا اور کوئی نہیں چاہیے۔ اب جو توڑ والا جملہ ہے توڑ ہو جاتا ہے،
حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا جس سے امت میں دو ٹکڑے ہو گئے، دل ٹوٹ گئے، جڑے ہوئے دل ٹوٹ گئے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اور اللہ والوں نے، اللہ کی مدد اور نصرت کو لینے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے۔ ہاں یہ سن لینا کان کھول کر، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی بہت ہو گیا، جو ارے پہلی سب میں ڈالے امام صاحب کے بالکل پیچھے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی زبان کو سنبھالنا، زبان کو لگام دینا۔ یہ زبان اگر غلط چلی تو نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، صدقہ بھی بیکار، تلاوت بھی بیکار، اور تبلیغ بھی بیکار، اور تبلیغ بھی بیکار، پانی پھر گیا۔ ہاں کان کھول کر سن لیں ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی نصرت اور مدد کو لینے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، تبلیغ۔ پھر یہ کہا زبان کی حفاظت، کہ اس نے کہیں زبان سے غلط تو نہیں بولا، اس نے کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، اس نے کہیں زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زبانوں کے بول پر بھی ہم سے پکڑ ہوگی اور ہم سے حساب ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ناز ہو تمہارا، اکثر لوگ جو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ زبان کے غلط چلانے کی وجہ سے تو ڈالے جائیں گے۔ ان کے پاس اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوگی، اعمال صالحہ کی بھرمار ہوگی، مگر زبان کا استعمال غلط تھا۔ ایسا جملہ کہہ دیا جس سے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا، اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن سب کچھ لے کر آئے گا، نماز، روزہ، صدقات سب، مگر زبان سے کبھی بول غلط نکالا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تیری نیکیوں کا ثواب تو تجھے بعد میں ملے گا، پہلے تیری زبان سے جو جملہ غلط نکالا تھا اس کی سزا پہلے بھگت لے، جہنم میں جا کے۔ یہ سارا تیرا نمازوں کا پوٹلا اور سب رہنے دے ایک طرف، تو نے زبان سے لفظ غلط نکالا تھا، پہلے اس کی سزا بھگت، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے اور نعمتیں ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ بعض مرتبہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے، بڑی اچھی پڑھتا ہے، مگر جیسے مسجد سے نکلا کہ اس نے کسی کو تکلیف دینا شروع کیا، ستانا شروع کیا، ابھی اللہ کے سامنے تھا اور ابھی تھوڑی دیر میں بدل گیا۔ زبان کا استعمال تو حضرت سعد بن عبادہ نے چونکہ ایک لفظ بھی ایسا نکال دیا تھا جس سے صحابہ میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے بھی اللہ نے جناتوں کو مسلط کر دیا، اور ایک وادی کے اندر جناتوں نے ایسا تیر مارا کہ جس سے سعد بن عبادہ بچ نہیں سکے۔ تو میرے آقا کی تعلیم وہ رحمت ہے، فرمایا سوراخ میں پیشاب مت کرو، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پاخانہ مت کرو، کسی کے بیٹھنے کی جگہ مت بگاڑو،
مسلمان تو کیا انسان نہیں ہے؟ یہ کام مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 لعنت کے کاموں سے بچو۔ ایسے کام مت کرو جس کی وجہ سے تم پر لوگوں کی لعنت پڑے اور بددعا پڑے۔ فرمایا جمے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ فرمایا سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پاخانہ مت کرو۔ فرمایا روڈ کے بیچ میں بیٹھ کر پاخانہ مت کرو۔ تم نے راستہ بگاڑ دیا آنے جانے والوں کا۔ معلوم ہے یہ اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، اسلام صرف لمبا جھبا پہن لینے کا نام نہیں۔ کیا لمبا جھبا نکالو، آج میرے کو سورج جانے کا تو لمبا جھبا نہیں۔ اسلام نام ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کو نہ ستاؤں، میری ذات سے تکلیف نہ ہو کسی اللہ کے بندے کو۔ میرے آقا نے فرمایا 3 لعنت والے کاموں سے بچو۔ علماء نے یہ بھی فرمایا سوراخ میں اگر پیشاب کر رہا ہے، کوئی چونٹی نکلی، مکوڑا نکلا، بچھو نکلا، جانور نکلا، اپنا پیشاب بند کر دو، روک لو۔ حالانکہ پیشاب کو روکنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اگرچہ بیماری پیدا ہو دواخانے میں چلے جانا، انجیکشن لے لینا، مگر وہ بچھو کو بچا، اس کو تکلیف مت پہنچا، وہ چونٹی اور مکوڑی کو مت ستا، ورنہ اس کی بددعا تجھے لگے گی، سمجھ لینا۔ ہر مرتبہ آدمی چونٹی کے اوپر جان بوجھ کے پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کرتے کرتے کہتا ہے کہ تو کہاں جائے گی، تو جائے گی کہاں؟ علماء نے فرمایا پیشاب روک لو۔ حالانکہ پیشاب روکنے سے کئی بیماریاں پیدا ہوتے، مگر روکو دی کیوں؟ اس جانور کو جو تم نے تکلیف پہنچائی، اس کا بدلہ کل قیامت کے لیے اللہ تم سے لے گا کہ تم نے یہ جانور کو تکلیف پہنچائی۔ بلکہ اپنا رخ ذرا بدل لے، اگرچہ اظہار ناپاک ہو تو کوئی بات نہیں، بعد میں اچھے پانی سے دھو لینا، مگر ابھی اس جانور کو مت ستا دو۔ اسی لیے میرے آقا نے حدیث میں ہدایت دی جو جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کو، کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو۔ بعض مرتبہ آدمی ذرا ظالم قصاب کی طرح اور کھاٹکی کی طرح بن جاتا ہے، جو بکرے کو کھینچتا ہے تو کیسا وہ پیچھے کی ٹانگ کی طرف سے کھینچتا ہے، تو منع ہے۔ اس طرح اس بکرے کی توہین مت کرو جس کو اللہ نے تمہاری روزی بنایا ہے، تمہارے پیٹ کی خوراک بنایا ہے، اس کو اس طرح نہیں۔ چاقو کو تیز کر لو، اور جب تک پورا جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے وہاں تک چمڑا مت نکالو، تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے چونٹی، کھٹمل، مچھر آگ میں جلانا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ کبھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ، تیری نافرمانی کرنے والا پوری بستی میں ایک ہوتا ہے، مگر تیرا عذاب پوری بستی والوں پر آتا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھو یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔
تو اللہ نے اس سوال کا جواب دیا اور عملی طور پر دیا. عملی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے, وہ چونٹیوں کا بل تھا, ایک چونٹی نکلی اور حضرت کو تلوے میں کاٹ کے بھاگی. تو موسیٰ جلالی تھے, جن کے جلال کے واقعات مشہور. وہ غصے میں گئے اور پوری چونٹی کے بل کو آگ سے جلا دیا تھا. جیسے جلایا کہ غیب سے آواز آئی, اے موسیٰ تم کو صرف ایک چونٹی نے کاٹا تھا, سب نے تو نہیں کاٹا تھا, پھر پوری چونٹیوں کے بل کو تم نے آگ کیوں لگا دی؟ جواب اللہ جواب دے رہے ہیں, موسیٰ یہ تیرا غصہ ہے کہ ایک چونٹی نے کاٹا, مگر تو نے پوری چونٹی کے دل کو جلا دیا. تو اے موسیٰ وہ میرے غضب کا عالم ہے کہ پوری بستی میں ایک نافرمانی کرنے والا ہو اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو میرا عذاب پوری بستی پر آتا ہے. جاؤ سب دیکھا آپ نے, ہمارے محلے میں جگار چل رہا ہو, شراب بک رہا ہو, زناکاری ہو رہی ہو, راتوں کو غلط کام ہو رہے ہوں, ہمیں معلوم ہو اور ہم آنکھ آڑے کان کر دے نا. بار بار آدمی کرتا ہے, اپنے کو کیا پڑی جانے دینا, جاننا نہ جاؤ, اپنے کو کیا دینا, ارے جگار کھیلے کھیلنا ہو. عذاب سب پر آئے گا, یہ یاد رکھنا. 9واں پارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے, حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا, کیونکہ ہمارے لیے جیسے جمعہ کا دن تو ان کے لیے سنیچر کا دن تھا. سنیچر کے دن عبادت کرنا, ہاں, اور مچھلیاں وغیرہ پکڑنا مت, اور مچھلیاں فرائی کر کر کے کھانا مت تندوری چکن کی طرح. لوگ اللہ نے منع کیا تھا, مگر وہ تو یہود بنی اسرائیل کی قوم, بنی اسرائیل کی قوم, انہوں نے ہیلے حوالے کی. وہ جو پانی کی نہر تھی اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود دیے اور بیچ میں سے پانی آنے کا راستہ کر دیا تاکہ پانی آئے تو ساتھ میں مچھلیاں بھی آ گئے, اور پھر بیچ میں جالی ڈال دیتے ہیں, گیٹ بند. اور رویوار کے دن جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑی, ہاں اتوار کو ہم نے تو پکڑا. دیکھے ہیلے حوالے کی. قوم داؤد پر اللہ کا عذاب آیا, اور عذاب ایسا آیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکلیں بنا دی. قوم داؤد میں 3 قوم تھی. جو نمبر 1 مچھلی کا شکار کرنے والے, نمبر 2 ان کو دیکھ کر کچھ نہ کہنے والے لوگ, یعنی چپ رہنے والے, نمبر 2, اور نمبر 3 جو ان کو اس برے کام سے روکنے والے تھے. تو یہ کیا کر رہے تم, یہ کام غلط ہے, اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو, یہ کام غلط ہے, مت کرو. آپ 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ کا عذاب آیا تو دونوں جماعت والوں پر آیا, جو مچھلی پکڑنے والے تھے ان پر, اور جو ان کو دیکھ کر خاموش رہنے والے تھے ان پر بھی آیا, ان پر بھی آیا کہ تم چپ کیوں رہے. تمہارے ذمہ ضروری تھا کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو روکتے, ان کو منع کرتے, ان کو ہماری پکڑ سے ڈراتے. صرف تیسری جماعت بچ گئی جو ان کو روکنے والی تھی, نصیحت کرنے والی تھی, وہ بچے
باقی دونوں جماعتیں ہلاک ہو گئی. بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم کو صرف ایک چونٹی نے کاٹا، تم نے پورے دل کو آگ سے جلا دیا. اے موسیٰ، وہ تیرے غصے کا عالم، یہ میرے غضب کا عالم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونٹی کو جلا کیوں دیا؟ تو علماء نے جواب یہ دیا کہ ان کی شریعت میں جلانا جائز، ان کی شریعت میں نہ، ہماری شریعت میں نہیں. کھٹمل، مکھی، مچھر، چوہا، بعض مرتبہ چوہے کو پکڑ کے جلاتے ہیں، بعض مرتبہ گرم گرم پانی ڈال دیتے اس پر جس سے اس کی چمڑی ادھڑ جائے. منع ہے، جانور کو تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ قیامت کے دن تم سے اس کا حساب ہوگا اور تمہاری پکڑ کی جائے گی. ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا پاگل پنے کے انداز میں، صحابہ تو ذرا دیکھ کر ڈر گئے، گھبرا گئے، مگر حضور نہیں گھبرائے. اللہ نے حضرت کو شجاعت اور طاقت کا جوہر دیا تھا، ایسی شجاعت بھی تھی کہ خطرناک ماحول میں بھی گھبراتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر بھی بعض ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ابھی جو پچھلے زمانے میں گزرے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، کھلی دلیل سے خطرناک ماحول میں بھی گھبراتے نہیں تھے. توحید-سنت.com میں اور ہمارے ایک مولانا سلیم صاحب ہم دلی گئے تھے، جس زمانے میں ہماری اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، ان کو گولی سے اڑایا ہو، اور جو دلی میں آگ لگی ہے چاروں طرف. ہم نے خود حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے کہ کہیں مسلمانوں پر تو کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کہیں یہ معاملہ پلٹ تو نہ جائے. اور ہم تو وہیں جمعیت کے دفتر میں ہی رہے، میں اور مولانا اور دوسرے بھی عالم، وہ نہیں سمجھا رہا ہوں. دیکھو ایک عجیب اللہ ہے. حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بہار میں، بھاولپور میں، جہاں جہاں بھی فسادات ہوئے مولانا اکیلے چلے جاتے ہیں. بعض مرتبہ ایئرپورٹ پر اترتے کوئی لینے والا نہیں ہوتا، مگر حضرت نہیں گھبراتے رہتے. ہمارے بڑودا آئے تھے 69 میں، بڑودا آئے، سرکٹ ہاؤس میں رہے، اپنے خرچے سے رہے، بڑودا کے تمام محلوں میں گئے، پھر کھیڑا ضلع اور پنجمال ضلع. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بڑودا میں سے کچھ ساتھیوں نے حضرت کے ساتھ چلنے کے نام لکھوائے تھے، ایک بھی نہیں گیا، اور مولانا اسعد مدنی اکیلے چلے گئے. میں تو چھوٹا تھا اس زمانے، میں نے سنا اپنے بڑوں سے، مولانا چلے گئے. اور میں کسی کی راہ دیکھتا نہیں ہوں، کوئی پیٹی لینے گیا، کوئی تھیلی لینے گیا، کوئی جھولا لینے گیا، میں جھولا وولا جانتا نہیں، میں جاتا ہوں. ہمت مردہ تو مدد ہے. یہ میرے آقا میں جوہر تھا. وہ اونٹ آیا دوڑا ہوا اور میرے آقا کے سامنے وہ جھک گیا اور حضور کے کانوں کے قریب لا کر بل بلانے لگا. اونٹ کا بل بلانا اشارہ کرتا ہے مالک کے ظلم کی طرف. اللہ نے حضرت کو جانوروں کی بولی کا علم بھی دیا تھا. آپ جانور کی بولی جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟
یہ اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کر رہا، اس کے مالک کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور آپ نے فرمایا یہ بے زبان جانور ہے جو تمہارے قبضے میں دے دیے گئے ہیں، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ تم سے پکڑ ہوگی آخرت میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں بھی ہم سے پکڑ ہوگی؟ فرمایا ہاں، ہر جاندار کے بارے میں کہ جو پلی اور جگر والا ہو، جو کلیجی والا ہو اور اس کو تم نے ستایا تو اس کے بارے میں تم سے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہے، آپ کی تعلیم بتا رہی ہے، اللہ نے آپ کے دل میں رحم دلی ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہے، رحم دلی ہے۔ دیکھو اسی لیے میرے آقا سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلایا، دعوت دی، اپنی رسالت کی خبر دی، تو سب نے وہ نبیوں سے دلیل مانگی کہ تم نبی ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سارے نبیوں نے دلائل پیش کیے، پھر بھی نہیں مانا۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی اور نبی کی مذاق اڑائی، ہنسی اڑائی، نبی سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر وہ نبیوں نے بددعائیں دی، اور نبیوں کی بددعا پر اللہ کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر آگ کا عذاب، کسی پر بارش اور طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن میرے آقا کی شان کریم رحمت للعالمین دیکھو، میرے آقا کو بھی مکہ والوں نے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح کے القاب سے نوازا، محمد کے بجائے آپ کو مزمن کہا، مزمن۔ آپ مسکراتے تھے، صحابہ کو غصہ آتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ کو مزمن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں مزمم ہوں ہی کہا، میں تو محمد ہوں، جو مزمم ہو اس کو برا لگے گا، میں تو محمد ہوں، میری اماں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ دیکھا، ہمیں کوئی گالی دے تو ہمارا چہرہ تو لال پیلا ہو جاتا ہے، ارے بھائی وہ گالی ہم تک پہنچی نہیں، ایک پارسل آیا، کوئی منی آرڈر آیا، آپ چھڑاؤ گے تو آپ کے پاس آئے گا نا، وہ پارسل آپ چھڑاتے کیوں؟ کسی آدمی نے آپ کو بہن کی گالی دی، ماں کی گالی دی، وہ گالی تو نہیں رہی، وہ پارسل جب ہم چھڑائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا، وہ تو وہیں رہے گا۔ میرے آقا مسکراتے تھے اور فرماتے میں تو محمد ہوں، میں مزمم کہاں، جو مزمم ہوگا اس کو برا لگے گا۔ میرے آقا نے خود دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری امت سے کبھی بھول ہو جائے تو میری امت پر اگلی امتوں کی طرح عام عذاب نازل مت کرنا، ان کی شکلیں بدل مت دینا، زمین میں دھسا مت دینا، ان کی صورتوں کو بدل مت دینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اسی لیے فرمایا لیس عذاب امتی الخسف والمسخ والرجف انما عذاب امتی الزلازل والقتل والفتن، میری امت کا عذاب دنیا میں زمین میں دھس جانا نہیں، شکلیں بدل جانا نہیں،
عام عذاب میں ختم ہو جانا نہیں. میری امت کا عذاب دنیا میں یہ ہے قتل و غارت گیری، شر، فتنہ، فساد مچانا، یہ ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہے. میری امت کا عذاب یہ نہیں ہے اگلی امتوں کی طرح. اللہ نے ہم کو کیسے نبی عطا فرمائے تھے، ہمیں حضرت کو بار بار یاد کرنا چاہیے نہیں ہو، اسی لیے تو یاد کرتے ہیں ہم لوگ. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین تو زمین آسمان پر نہیں. اور کبھی ایک دوسرے اللہ والے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے نبی دیے، کیسا ان کا مقام اور مرتبہ ہوا. بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، مگر ان پہ حق کا یہ پیار ہے. جہاں وحی میں بھی نہ پہنچ سکے وہ بلند ان کا مقام ہے، وہ بلند ان کا مقام ہے. کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے. میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے. کیسے نبی؟ حدیث میں آتا ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میری سوئی ایک مرتبہ گم ہو گئی، اب اندھیرا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی وجہ سے اور آپ کے دو دانتوں کے بیچ میں سے نور کی جو ایک لکیر نکلتی تھی اس کی روشنی میں مجھے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. سورت والوں، امی جان کو نبی کے چہرے انور کی برکت سے کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن آخرت میں اس امت کو جو نبی کا نام لینے والے ہیں اس نبی کے چہرے انور کی برکت سے جنت کا راستہ بھی مل جائے گا. وہ جنت کی نعمتوں کو پہنچ جائیں گے اس نبی کے چہرے انور کی برکت سے. ہمیں تو راستہ ملے گا. کبھی تو وہ ایک تیسرا شاعر کہتا ہے تو وہ تیسرا شاعر ہے چلی جاتی ہے بے پوچھے ہوئے سی بھی جنت میں. پوچھتی بھی نہیں. ایک آدمی کم سے کم پوچھے تو صحیح
کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں جانے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے، ابے وہ کہاں جا رہا ہے؟ تیرے باپ کے باغیچے میں جا رہا ہے؟ یہ امت چلی جائے گی جو حضرت کا نام لیوا ہیں اور حضرت کے متبع ہیں اور حضرت کی شریعت اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ چلی جاتی ہے بے پوچھے ہوئے سی بھی جنت میں، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت کا مقام۔ ایک اور مثال دوں میں، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سن ہجری 6 میں مکہ والوں نے حضرت کو اور صحابہ کو روک لیا، عمرہ کرنے جانے نہیں دیا۔ آخر صلح نامہ مرتب ہوا۔ صلح نامے میں ایک کڑی یہ تھی کہ محمد ابھی تو واپس جاؤ، آئندہ سال آنا، تم کو عمرہ کرنے دیں گے، ابھی نہیں، ابھی ہماری ناک کا سوال ہے۔ ناک بہت لوکھنڈ کی بنیلی تھی مکہ والوں کی، میری اور آپ کی ناک تو چمڑے کی ہے، جو وہ مکہ والوں کے لوکھنڈ کی۔ ہماری ناک کا سوال ہے کہ جس محمد کو ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، وہ محمد واپس آ گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلے بھی گئے اور تم لوگ دیکھتے رہے۔ ہماری عزت کا سوال، آئندہ سال آنا، ابھی نہیں۔ اور بھی شرائط تھی، اخیر میں یہ لکھا، ھذا ما قضا بہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ساری شرائط ہیں جس کا فیصلہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ کا لفظ دیکھ کے اچھل پڑے گے اور کہا یہ محمد کے بعد رسول اللہ کیوں لکھا؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں، ورنہ جھگڑا ہی کیا تھا؟ ہم آپ کو عمرہ کرنے سے بھی روکتے کیوں؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا لکھیں؟ تو مکہ والوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ۔ اور میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا گیا، علی محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور وہاں ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو نہیں ٹالا سوائے حدیبیہ کے مقام سے، کہ میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ میں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، یہ لوگ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں رسول اللہ کو مٹانے کے لیے دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہوں، میں تو رسول اللہ کا نام اجاگر کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نہیں مٹانا، میں نہیں مٹانا۔ حضور بڑے سمجھدار تھے، اللہ نے سمجھداری دی تھی ہمارے لاڈلے نبی کو۔ حضرت سمجھ گئے کہ جب علی نے انکار کیا تو اور سب انکار کریں گے، کوئی تیار ہوگا نہیں۔ تو حضرت علی سے ہی پوچھا کہ علی بتاؤ محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا ہے؟
علی بتاؤ محمد الرسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یاد رکھنا۔ پھر بھی میرے آقا کا معجزہ دیکھو قرآن پاک، کہ قرآن پاک میرے آقا کو پورا یاد ہے، سینے میں اتر گیا، اور پھر اس سینے مبارک میں سے جو علوم نکلے ہیں، جو علم کے خزانے نکلے ہیں، میرے بھائیوں، بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر آپ لائبریری اور کتب خانوں کو آپ دیکھ کر آؤ تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ یہ علم نکلا جناب محمد الرسول اللہ کے سینہ مبارک سے۔ تو حضرت علی نے بتایا کہ حضرت یہ جگہ ہے، یہ لکھا ہے دیکھو گا، تو حضرت نے خود ہی وہ پین لی اور اس کو مٹا دیا وہ رسول اللہ کو، اور خود نے لکھ دیا ابن عبداللہ۔ دیکھو حالانکہ جانتے نہیں تھے، لکھنا جانتے نہیں تھے، لیکن قاضی یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن حضرت نے فوراً لکھ دیا دیکھو ابن عبداللہ۔ اب ہے بھائی لو، حدیث میں آتا ہے امی جان کہتی ہیں کہ میرے آقا نے ایک دن حضرت علی کو بلایا، وہ انگوٹھی بنانی تھی، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے دعوت نامے لکھے، خط، تو خط کے نیچے سکہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سکہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سکہ ہونا چاہیے، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں انگوٹھی بنوا لوں گا چاندی کی، وہ انگوٹھی پہ میں نقش بنواؤں گا محمد بن عبداللہ کا، اور جب بھی کوئی خط لکھوں گا تو آخر میں وہ سکہ ہو گیا، انگوٹھی یہی وہ سکہ۔ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا جا یہ چاندی کی انگوٹھی محمد بن عبداللہ لکھوا کے لاؤ اوپر۔ حضرت علی کہتے میں آیا وہ لکھنے والے صحابی کے پاس، بات طے ہوئی، اجرت طے ہو گئی، اور میں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھ، تو انہوں نے جب وہ انگوٹھی کے اوپر کندہ کیا یعنی تراشا تو محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ وہ لکھ ہی نہیں سکتے، وہ لکھنے جا رہے تھے محمد بن عبداللہ مگر انگلی چل رہی تھی محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ تم نے کیا لکھا؟ محمد بن عبداللہ حضرت نے کہا تھا۔ تو لکھنے والے نے کہا بس یہ معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری قلم یوں ہی چل رہی ہے محمد الرسول اللہ، اس کے سوا میں کچھ لکھنا نہیں۔ میں یہ انگوٹھی لے کر حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت دیکھو یہ تو محمد الرسول اللہ لکھ دیا انہوں نے، اور میں نے کہا بھی تو انہوں نے کہا کہ میری قلم چلتی نہیں ہے، تو حضرت مسکرائے اور فرمایا اے علی سچ کہا اس نے، چاہے مجھے کوئی مانے یا نہ مانے میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے میرے آقا ایک مرتبہ کسی گلی سے گزر رہے اور چپل میں کوئی نجاست لگ گئی، فوراً جبرائیل آئے، اللہ نے گوارا نہ کیا کہ میرے پاک نبی کے پاک چپل پر کوئی نجاست ہے، جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام کہا ہے اور کہا آپ کے چپل پر نجاست لگ گئی، ذرا چپل جھاڑ دو اور گھیس دو، چپل کے اوپر پانی کا لوٹا مت ڈالیے، مہربانی کر کے دیکھو، جب چپل صاف کرنا تو لوٹا پانی کا نہیں، وہ مٹی کے اوپر رگڑ دو، یہ صاف ہو گیا، سب پہ پانی ڈالیو مت دو۔ اے اللہ کے نبی چپل رگڑ دیجیے، اللہ نے ثابت کر دیا نبی پاک، نبی کا بدن پاک، نبی کے چپل پاک،
نبی کے بدن کا ایک ایک عضو پاک، قرآن پاک، جبرائیل پاک۔ سورت والو اگر ناپاک ہے تو ہم ہی ہیں، سب پاک ہے، سب پاک اور ناپاک ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتا نہ گڑبڑ بھی کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب ہم کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ کیا ہم 9 سے 12 میں جاتے ہیں؟ تو ابھی آپ کو ملتے کہاں ہم یہاں؟ نہیں 9 سے 12 میں تو نہیں جاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تو نمازی بھی ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیوی بھی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی کو تانا دینا، غلط فہمی، فتنہ، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی ہر چیز پاک، تو ہم کو بھی پاک رہنا چاہیے۔ پھر ہم ناپاک کیسے ہو گئے؟ نبی کا چہرہ پاک کہ چہرہ دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، بعد میں ایمان لائے حضرت کا چہرہ دیکھ کر۔ فرماتے ہیں میری پہلی نظر محمد الرسول اللہ کے چہرے پر پڑی تو میں نے چہرہ دیکھتے ہی کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے اور پاک نبی کا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو واشہد ان محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ اب اس پر ایک حکایت چھوٹی کہہ دوں پھر اپنی بات ختم کروں۔ 1 گھنٹہ تو بہت ہے نا، دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا پیارے، آدھا گھنٹہ مت کہنا دو، گھڑیال دیکھ لیو 11:20 کو شروع کیا تھا 12:20، حالانکہ تھکا ہوا ہوں پیارے۔ چھوٹی حکایت، محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، بڑا بہادر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے محمود غزنوی نے پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو تم نے دیکھا ہے تو ذرا ان کی کوئی 2-4 باتیں سناؤ اللہ کے ولی کی۔ جیسے آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ مولانا آپ نے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے تو حضرت کی کچھ باتیں سناؤ۔ میں نے 2-4 باتیں سنائی بھی ہے حضرت کی۔ حضرت کے ہی صاحبزادے دیکھو، حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی، سمت سہارنپوری مد اللہ ذلہ، مولانا طلحہ صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میرے شیخ کے صاحبزادے صوفی اللہ والے شہرت سے بہت دور ہو۔ پرسوں کی بات میں تو دلی سے آج صبح آیا، جمعیت العلماء کا سیمینار تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹر اور سونیا گاندھی اور دگ وجے سے اور کون کون سے اور بھی ہمارے اور علماء سے فوٹو لیے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کو لے آئے پکڑ کے اسٹیج پہ، تو کرسی رکھی تھی اسٹیج پر،
13-14 کرسی تو حضرت کو ادھر بٹھایا کرسی پر. تو پورا مجمع یوں دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں تو ایسے بیٹھنا چاہیے نا, سب یوں بیٹھے ہیں, لیکن حضرت مولانا طلحہ صاحب جیسے آئے کرسی اونچی کر لی, یوں کا منہ کر کے بیٹھ گئے 10 منٹ اونھا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کیوں؟ تاکہ میرا فوٹو نہ آ جائے کیمرے میں. دیکھا شہرت سے دور. اور ہم اگر بیٹھے ہو کہیں مجمع میں کوئی کیمرہ لاوے تو نہیں ہوگا تو بھی یوں آ جائیں گے. جیسے بہت بڑی دھارما ڈالے گا بیٹھنے, سیدھا سیدھا بیٹھتا تو بیٹھنے ہی آئیں گے. وہ کیمرہ ہمارے طرف بھی آئے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, اپنے اتنا کر سکتے ہیں. سوچ رہا مولانا طلحہ صاحب صوفی اپنے وقت دیکھا 1.5 گھنٹے تک مولانا یوں چہرہ کر کے بیٹھے رہے, پورا مجمع ادھر وہاں ادھر. پھر نہیں آئے, پھر اسٹیج پہ نہیں آئے, گلے میں نیچے بیٹھ میں وہاں بیٹھا. پھر بھی میں نے دیکھا جب بھی کوئی کیمرہ والا ہے بھائی, یہ اللہ والے شہرت سے بہت دور ہوتے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید اس کا نام ہے کہ اس بندے نے مجھ سے جوڑا تھا, میرے حکم کو دیکھا تھا اور کسی حکم کی تعمیل نہیں کی. اگرچہ اور 2-4 علماء بیٹھے تو ان کے فوٹو آئے بھی, وہ اپنی جگہ پر ضروری بھی ہوں, اس سے مجھے انکار نہیں ہے, کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. ایک چیز پھیلانی ہے, پوری دنیا میں پھیلانی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. مگر تقویٰ یہ ہے مولانا طلحہ صاحب, تقویٰ یہ ہے میرے بھائیو. تو محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی سے پوچھا کہ حضرت بایزید بستانی کی کوئی بات یاد ہو تو سنو. تو اب خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بایزید بستانی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ جس نے میرے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کے دل میں سے کدورت اور نفرت نکل جائے گی. اس کا دل صاف. تو محمود غزنوی بڑا چالاک تھا, اس نے سوال کرا پلٹ کر لو, اچھا حضرت بایزید یہ فرماتے ہیں تو کیا حضرت بایزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے؟ ابو جہل نے اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھا, تو پھر دل صاف کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو محمود غزنوی نے پکڑ لیا, ابو جہل اور ابو لہب کا دل صاف کیوں نہیں ہوا؟ تو عجیب جواب دیا علامہ خرقانی رحمت اللہ علیہ نے. فرمایا محمود زبان سنبھال کر بول, اپنی بساط کے مطابق بات کر, اور جتنی چادر ہوئی اتنے پاؤں پھیلا. وسلم کو دیکھا تھا کئی مرتبہ, لیکن محمد کو بھتیجے ہونے کی حیثیت سے دیکھا تھا, محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا. اگر محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہوتا تو ایک ہی مرتبہ دیکھنا کافی تھا. میرے آقا کا تو چہرہ ہی ایسا تھا کہ جس نے ایک مرتبہ دیکھا اس کا دل صاف ہو جاتا تھا. یوں تو دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں ہنسی,
تم سالے نگاہوں میں کوئی نہیں، مسکراؤ تم تو بہائے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے کہا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے، وہ جواب تو مل گیا۔ تو اب علامہ خرقانی نے کہا کہ حضرت بایزید بستانی یہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، غلط کام مت ہونے دو، منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اولاد کو بچاؤ۔ نمبر 2، نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اکیلے نہیں۔ اور نمبر 3، تمہاری ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ تو میں بھی اخیر میں یہ 3 نصیحتیں کرتا ہوں آپ سب کو۔ نمبر 1، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا دو۔ نمبر 2، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سمجھ لینا تم اللہ کے ولی ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ عمران صاحب نے چونکہ دعوت دی ہمیں، اور رفیق بھائی بسم اللہ ہوٹل والوں نے کئی دنوں پہلے سے دعوت دی تھی، اگرچہ آج آنے کا پوزیشن نہیں تھا میرا، کیونکہ روزانہ یہی حالت ہے۔ کل بھی پھر کرناٹک کا سفر ہے، کچھ 4-5 دن بیچ میں آرام کے مل جائیں تو طبیعت اچھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی یہ اللہ مدد کر دیتے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ یہ اللہ تعالی مدد فرما دیتے ہیں۔ اور پھر سبق بھی اب تو چالو ہو گئے ہیں مدرسے میں۔ بہرحال سب نے دعا کے لیے کہا، مجھے حافظ عبدالغنی نے، ہمارے حافظ عبدالرؤوف صاحب نے، حنیف بھائی فیری لینڈ والوں نے، محمد یونس بھائی نے، محمد امین بھائی نے ان کی والدہ کے لیے، اور ہمارے حافظ عمران صاحب نے بھی ان کے اہلیہ اور والدہ کے لیے دعا کی درخواست دی۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، کامیابی عطا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ مولانا انور صاحب راندیر سے، اور آپ نے دیکھا مولانا نے بھی کچھ بیان کیا شروع میں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مولانا انور صاحب کو بھی قبول فرمائے، ان کے والد محترم کی برکت سے اللہ پاک ان کو اس راستے میں چالو کر دے، جاری کر دے دو کہ ان کے علوم سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى یا الہ العالمین۔ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، سب کی بگڑی بنا دے،
خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ جو مجمع مسجد میں بیٹھا ہے اس کو قبول فرما، جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے اے اللہ آج کے جلسے کو قبول فرما، آج کے پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے پروگرام طے ہوئے ہیں اور باقی ہیں سب کو آسان بنا دے، دل و دماغ کے گروہوں کو کھول دے، کلمات حقہ زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ کلمات حقہ زبان پر جاری فرما۔ یا الہ العالمین تمام بزرگان دین کو قبول فرما، حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود مدنی کو قبول فرما، امت کے لیے نافع بنا، خیر کا فیصلہ فرما۔ دلی میں جو سیمینار ہوا اے اللہ اس کو تو قبول فرما، اور جو باتیں ہوئی سب کو قبول فرما، امت کے لیے مشعل راہ قائم فرما۔ اے اللہ جمعیت العلماء کے سلسلے کو مضبوط فرما، جمعیت العلماء کے سلسلے میں لگنے والوں کو قبول فرما، ہر گھر میں جمعیت کے ممبر پیدا کرنا، جمعیت کو چاہنے والے پیدا کرنا، جماعت کے کام کو اور جمعیت العلماء کے سلسلے کو قبول فرما، دونوں سلسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ پورے سورت والوں پر رحم فرما جو ہمارے محسنین ہیں اور بار بار ہمارے بیان کو سنتے ہیں اور ہر جلسے میں آتے ہیں۔ اللہ ان سب کو تو قبول فرما، سب کو قبول فرما، اور اپنے شان ان کو بہترین بدلا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے شاگردوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو بھی دین کا داعی بنا اور دعوت اللہ کی خدمت ان کے لیے آسان فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رحمن۔